جی آیت نمبر 43 کی مختصر تفصیل. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ اور جھکنے والوں کے ساتھ جھکو. جب ہم نے یہ والا رکوع شروع کیا تھا تو اس وقت میں نے ایک آپ کو کہا تھا کہ اہل کتاب کے اہل علم لوگ تھے جو ان کے پاس ساری انفارمیشن تھی دین کے بارے میں، اور یہ جو حصہ ہے خاص طور پر توجہ سے پڑھنے کے لائق ہے کہ اہل کتاب ہونے کے باوجود، انبیاء کے وارث ہونے کے باوجود، ان کی جو امت ہے وہ عبرت کا نشان کیوں بنی، کیونکہ آگے ایسے واقعات آئیں گے جب ان کو جلا وطن کیا جائے گا، ان سے جزیہ لیا گیا، تو اس میں سٹیپ بائی سٹیپ اگر آپ ساتھ رکھیں، ساتھ چلیں تو آپ کو آسانی ہوگی. مثلا اب تک جو ہم نے دیکھا، پہلی چیز کیا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو بھول گئے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، پھر اوفوا بعہدی، عہد کو توڑ دیا جو اللہ نے ان سے کتاب میں عہد لیا تھا، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارتیں تھیں. پھر وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، صرف مجھ سے ڈرو، معاشرے کا ڈر تھا، اپنی گدی چھن جانے کا ڈر تھا، اپنے چڑھاوے چھن جانے کا ڈر تھا. اور پھر کہا کہ تم پہلے کافر نہ بنو، یعنی زوم اینی باتیں مت کرو کہ ہمارے لیے نبی نہیں آئے، کفار مکہ کے لیے آئے ہیں یا مشرکین مکہ کے لیے یا امیوں کے لیے. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، تو وہ فتاوے بیچا کرتے تھے. کہا مجھ سے ڈرو، میری کتاب کا جو حال کر رہے ہو کل میرے سامنے کس منہ سے کھڑے ہو گے. تو کیا آج یہ ساری چیزیں ہمارے اندر نہیں آ گئی؟ اللہ کی نعمتوں کا ہمیں یاد ہی نہیں، ہر وقت کے رونے ہم روتے رہتے ہیں. اللہ کے عہد الست لا الہ الا اللہ کا، جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنایا اور ان کے پیٹ سے ساری ارواح پیدا کی، اور وہاں کہا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، اسے عہد الست کہتے ہیں. سب نے ایک زبان ہو کے کہا ہاں آپ ہمارے رب ہیں. تو لا الہ الا اللہ کا عہد پورا کرنا بھی، اور ہم لا الہ الا اللہ کا عہد اس طرح کیوں نہیں پورا کرتے؟ ہمیں معاشرے کا ڈر ہے، معاشرے کے ڈر سے ہم کچھ کام چھوڑ دیتے ہیں، اور معاشرے کے ڈر سے ہم کچھ کام کرتے ہیں. لیکن کیا اللہ کا ڈر ہمارے سامنے ہے؟ اور پھر استخارے بیچتے ہیں، تویز بیچتے ہیں، گنڈے بیچتے ہیں، قرآنی آیات بیچتے ہیں، اور لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں چلے کاٹ کے اور اس طرح کی باتیں کر کے. اس میں جادو ٹونا بھی آ جاتا ہے. اور کیا کہا جاتا ہے جی وہ پیسے نہیں لیتے، کچھ بھی دے دو ان کی گدی کے نیچے رکھ لو، انہوں نے مقرر نہیں کیا. بہرحال سب کچھ اس میں آ جاتا ہے کہ قرآن کی آیات کو ثمناً قلیلا میں. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد جو ہم نے آیت پڑھی وہ کیا تھی؟ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، غلط ملت کرتے تھے، لباس پہنا دیتے تھے حق کے اوپر باطل کا، اور چھپاتے تھے حق کو جاننے کے باوجود. تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو بدعتیں کروا رہے ہیں، خرافات، وہمات، تویز دھاگے گھنٹے میں آپ کل جا رہے ہیں، جانتے نہیں، سب جانتے ہیں. مقصد صرف کیا ہے؟ اپنی گدی، اپنی سیٹ، اپنا جبہ، اپنا مال. حب جا بہت زیادہ ہوتی ہے نا، حب مال بہت زیادہ ہوتی ہے، اور پھر پروٹوکول بہت ملتا ہے. اور مذہبی لوگوں کی تو ہم بہت زیادہ رسپیکٹ کرتے ہیں، لیکن ان میں وہ تمام علماء سو آ جاتے ہیں جو صرف اپنی رسپیکٹ کے لیے، اپنے پیسوں کے لیے یہ سارا کام کرتے ہیں. تو یہ ان کے علماء کرتے تھے، انہوں نے لاکر میں رکھ لی تھی اپنی کتابیں، اور اپنی مرضی کے فتاوے لوگوں کو دیتے تھے، اور معافی نامے بیچتے بھی تھے، اور ابھی بھی بکتے ہیں یورپ میں. تو یہاں بھی یہ دھیان رکھیے گا، یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں. تو یہاں پہ کہا گیا کہ اگر مشکل ہوتا ہے نا ان تمام باتوں سے بچنے کا، بھی آگے بھی اور بہت سی باتیں آئیں گی، تو نماز قائم کرو. نماز لغوی معنی دعا کے ہیں، لیکن اصطلاحی شرع میں وہ خاص عبادت ہے جس کو مسلمان پڑھتے ہیں. تو ان تمام خرابیوں کا حل بتایا گیا، نماز قائم کرو. جس رب کے سامنے 5 ٹائم، اور پھر آپ تہجد میں بھی اور اشراق میں بھی جھکتے ہیں، اس کا کہنا بھی مانو. تو پھر اس عبادت کا فائدہ کیا ہوگا؟ ایک ظاہری ہوتی ہے نا عبادت، بدنی اور مالی. جو بدنی ہے حب جا کم ہوتی ہے، جتنا آپ عبادت میں، اذکار میں اپنے آپ کو انوالو کریں گے، آپ کو دل سے اللہ تعالیٰ آپ کو بے نیازی دے دے گا. اور جو مالی عبادت ہوتی ہے نا، جسے زکوٰۃ لغت میں پاک کرنا اور بڑھانے کو کہتے ہیں. زکوٰۃ دینے سے مال پاک بھی ہوتا ہے اور آپ کا مال بڑھتا بھی ہے، بڑھوتی ہوتی ہے. اور اصطلاح میں مال کا وہ حصہ جو شریعت نے مقرر کیا ہوا ہے، جس کے مطابق سال کے بعد آپ اپنے مال میں سے زکوٰۃ دیتے ہیں. حب مال کم ہوتا ہے.
کیونکہ بہت بڑھوتی ہوتی ہے، انسان دیتے دیتے تھک جاتا ہے، بڑھوتی کم نہیں ہوتی، بڑھتا رہتا ہے۔ تو جب آپ مالی صدقہ کرتے ہیں تو آپ کے پاس سے پیسہ نکلتا ہے تو آپ کے دل کی کڑیاں کھلتی ہیں، زنگ کھلتے ہیں۔ اور باطنی اس کا کیا فائدہ ہے؟ خشوع خضوع پیدا ہوتا ہے اور حسد بھی کم ہوتی ہے۔ تو کا نماز قائم کرو اور جھکنے والوں کے ساتھ جھکو۔ یہاں سے اکثر علماء نے نماز با جماعت فرض ہونے پہ بھی استدلال کیا۔ بہرحال بہت سی اس کی تفسیریں آپ کو ملتی ہیں۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہیں حکم دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نمازیں پڑھا کرو، زکوٰۃ ادا کیا کرو اور ام محمدیہ کے ساتھ رکوع اور سجود میں شریک ہو جایا کرو، ان میں مل جایا کرو اور خود بھی ان کی امت بن جاؤ۔ یہودیوں کے لیے تھا، آج ہمارے لیے بھی۔ ہماری 2.5 انچ کی اپنی مسجدیں، اللہ کی کوئی مسجد نہیں، بہت سے فرقوں کی مسجد ہے۔ ابن عباس اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں زکوٰۃ دو، پھر اس کے بعد جب رقم واجب ہوگی تو پھر بتایا گیا کہ کتنی دو، کیونکہ اس کے بغیر تمام عمل غارت ہو جاتے ہیں۔ پھر رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنے سے مراد یہ بھی لیا گیا کہ اچھے اعمال میں ایمانداروں کے ساتھ دو، اور ان میں بہترین چیز نماز ہے۔ جو جھکا ہے، جو عاجز ہے، اس کے ساتھ مل کے آپ بھی عاجزی اختیار کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص 40 دن تک اخلاص کے ساتھ اس طرح نماز پڑھے کہ تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو تو اس کو 2 پروانے ملتے ہیں، ایک جہنم کا چھٹکارا اور نفاق سے بری ہونے کا۔ ڈر لگتا ہے نا جہنم سے، تو بس 5 وقت کی نماز آپ پڑھیں، اور تکبیر اولیٰ یعنی اول وقت میں، یہ نہیں کہ ٹائم 12:11 پہ پڑ جاتا ہے اور آپ کہ جی میں 1:30 بجے 1 بجے 2:30 بجے 2 بجے 2:45 جا کے پڑھوں گی۔ فرسٹ ٹائم پڑھیں، یعنی بہت آپ مصروف ہے تو 12:30 پڑھ لیں، 1 بجے تک پڑھ لیں، لیکن کہاں 12:11 پہ آج کل کا جو میں ٹائم بتا رہی ہوں، ٹائم بدلتے رہتے، اور کہاں 2:30 بجے نماز پڑھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں مسلمان بن کر حاضر ہو جاؤں، وہ نمازوں کو ایسی جگہ ادا کرنے کا اہتمام کرے جہاں اذان ہوتی ہے۔ آپ کا فرمان ہے سراسر ظلم اور کفر ہے اور نفاق ہے اس شخص کا فعل جو اللہ کی منادی یعنی اذان سنے اور نماز کے لیے نہ آئے۔ تو اس پہ تو بولنے کے لیے عمریں چاہیے، کوشش کریں، کیونکہ یہ پہلا حکم ہے، نماز کا پہلا پلرز ہے۔ اس پہ کبھی علیحدہ سے بھی پورے اس پہ لیکچر ہم رکھیں گے، لیکن ابھی آپ نے تمام برائیوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو نماز قائم کرنی ہے اور زکوٰۃ دینی ہے انشاءاللہ، اور جو بھی دین کے کام میں آگے بڑھ رہے ہیں ان کے ساتھ شامل ہونا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔